بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ایک سوال جو بچوں کے بارے میں عموماً کیا جاتا ہے کہ بچوں پر کس عمر میں نماز اور روزہ وغیرہ فرض ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں کہ جو شریعت کے احکامات خاص طور پر نماز اور روزہ کی فرضیت کا تعلق ہے تو وہ بچے اور بچی کے بالغ ہونے کے بعد ہے، یعنی جب بچہ اور بچی بالغ ہو جائیں گے تو اس وقت ان پر نماز کی ادائیگی بھی فرض ہو جائے گی، روزے کی ادائیگی بھی فرض ہو جائے گی، اور اسی طرح بالغ ہونے کی وجہ سے دیگر احکامات بھی لازم ہو جائیں گے۔ جہاں تک بلوغت کا تعلق ہے اس کے لیے شریعت میں کوئی عمر کی لمٹ مقرر نہیں ہے۔ عام طور پر بلوغت کا حکم لڑکے کے حق میں تب لگتا ہے کہ جب لڑکے میں بالغ ہونے کی کوئی علامت ظاہر ہو جائے، مثلاً احتلام کا ہو جانا یہ لڑکے کے اندر بالغ ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بچی ہے، لڑکی ہے، اس میں بالغ ہونے کی علامت اس کو ماہواری کا آ جانا ہے۔ تو جب بھی لڑکے کو احتلام ہو جاتا ہے، یعنی بلوغت کی یا کوئی اور علامت ظاہر ہو جاتی ہے، بہت ساری علامات فقہاء کرام نے ذکر کی ہیں کہ لڑکی میں بلوغت کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ بالغ سمجھے جائیں گے اور ان پر شریعت کے احکامات لازم ہو جائیں گے۔ البتہ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ فزیکلی اور یعنی ایک نیچرلی جو پروسیس ہے اس میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو عام طور پر لڑکی ہے وہ 9 سال سے پہلے عموماً بالغ نہیں ہوتی، یعنی بلوغت کی علامات عام طور پر 9 سال کے بعد ظاہر ہوتی ہیں، اور اسی طرح جو لڑکا ہوتا ہے اس میں بھی عام طور پر 12 سال کے بعد ہی بلوغت کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی لڑکا اور لڑکی 15 سال کی عمر تک پہنچ جائیں اور ان میں بالغ ہونے کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو 15 سال پورے ہونے پر ان کو بالغ شمار کیا جائے گا، بالغ تصور کیا جائے گا۔ یعنی 15 سال سے مراد 15 قمری سال، لونر جو ہمارا سال چلتا ہے اس اعتبار سے ہوگا، کیونکہ شمسی جو سال ہے ہمارے ہاں وہ اور لونر سال، قمری سال، وہ 10 دن کا فرق ہوتا ہے۔ 10 دن شمسی سال بڑا ہوتا ہے، قمری چھوٹا ہوتا ہے۔ تو بہرحال 15 سال کی عمر میں بالغ سمجھے جائیں گے، ان پر نماز روزے کی فرضیت بہرحال ہو جائے گی۔ البتہ یہاں جو اہم بات ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ اس بلوغت کی اس عمر سے پہلے بھی شریعت نے بچوں کے بارے میں کچھ احکامات دیے ہیں۔ مثلا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے، یعنی 7 سال کی عمر میں والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے کہ بھئی تم نماز پڑھو، اور پھر فرمائے کہ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے تو پھر 10 سال میں نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا دو تاکہ ان کو نماز کی عادت پڑ جائے، اور ساتھ ساتھ یہ فرمائے کہ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان 10 سال کے بعد بچوں کے جو بستر ہیں وہ الگ کر دیں، یعنی لڑکا ہے لڑکی ہے ان کے بستر الگ الگ کر دیے جائیں، الگ ان کو سلایا جائے۔ تو یہ بات یاد رکھیں رہیں کہ والدین کے اوپر جو تربیت کی شریعت نے ذمہ داری ڈالی ہے اس ذمہ داری کے اعتبار سے والدین کے لیے ضروری ہے کہ 7 سال کی عمر ہونے کے بعد بچوں کو نماز کا حکم دیں۔ 10 سال میں وہ نماز نہیں پڑھتے تو پھر ان کے اوپر سرزنش بھی کریں، ان کے اوپر چھوٹی موٹی سزا بھی دیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ بچوں کو مارنے کے لیے کوئی لاٹھی وغیرہ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ بس جو بھی بچے کی نفسیات ہے سزا کے اعتبار سے اس سزا کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ بچے کو نماز کی عادت پڑ جائے، تو اصل مقصد اس کو نماز کی عادت ڈالنا ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے روزے کا، تو روزے کے اندر بھی حکم اصل تو وہی ہوگا کہ بالغ ہونے کے بعد فرض ہوگا، لیکن بالغ ہونے سے پہلے بچوں کو روزے کی عادت ڈالنے کے لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں کو روزے رکھوائیں۔ اس سلسلے میں والدین بچوں کی جو جسمانی صحت ہے اس کو دیکھیں، ان کی یعنی کیپیسٹی کو دیکھیں، وہ کتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر سردی میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھوائیں، گرمی میں نہیں رکھ سکتے تو نہ رکھوائیں۔ تو بہرحال بلوغت سے پہلے جیسے نماز کی ٹریننگ کا حکم ہے، نماز کی عادت ڈالنے کا حکم ہے، اسی طرح والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ روزے کے لیے بھی ان کو تیار کریں، ان کی عادت ڈالیں، لیکن اس سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے بچوں کے لیے غیر معمولی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا ہو۔ جیسے کوئی گرمی کا دن ہے اور بچے کو، چھوٹا بچہ ہے، اس کے اندر اتنی برداشت نہیں ہے
اس کو روزہ رکھا جائے اور پھر اس کو پورا کروانے کی ضد کی جائے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ بچے کی صلاحیت، بچے کے اندر جو یعنی برداشت کی قوت ہے اس کو دیکھا جائے، اس اعتبار سے اس کو روزے کی ترغیب دی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔